حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صلوات پڑھیں محمد عزاداران سید الشہداء، یہ قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، 179 ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کربلا درسگاہ انسانیت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، اور کل اس بات پر توجہ دلائی گئی کہ یہ آیت قرآن کی دوسروں آیتوں سے کانٹرڈکشن نہیں رکھتی ہے، تضاد نہیں رکھتی ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو، ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اس دل سے جو ہے سوچتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چارپائیوں جیسے ہیں، یہ لوگ کیٹل جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے زیادہ بدتر ہیں۔ اور اولئک ہم الغافلون، در واقع یہ لوگ غافل حضرات ہیں، یہ لوگ ہیڈ لیس ہیں، یہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ تو عرض یہ کیا گیا کہ اس آیت کا اس آیت سے جو مشہور آیت ہم لوگ سنتے ہیں اس سے کوئی تضاد نہیں ہے، کہ پروردگار عالم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جہنم کے لیے، یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ عبادت کے لیے۔ تو کیا تضاد پایا جا رہا ہے؟ عرض کیا گیا تضاد نہیں پایا جا رہا، بلکہ وہاں پہ لام جو ہے یہ لام ہدف نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ ان لوگوں نے اپنے دل سے سوچا نہیں۔ دل کا کام تھا سوچنا، تدبر کرنا، اس سے سوچا نہیں۔ کانوں کا کام تھا کہ صحیح بات کو سننا۔ جو انبیاء بھیجے گئے تھے، جو میسنجر بھیجے گئے تھے، جو رسول بھیجے گئے تھے، ان کی باتوں پر لبیک کہنا، ان کو سننا صحیح سے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے آنکھوں سے معجزات کو دیکھا، جناب صالح کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے اونٹنی آئی، جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھا کس طرح سمندر میں راستہ بنا، رسول خدا کے معجزات کو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، درختوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، سنگریزوں کو کلام کرتے دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھا لیکن انکار کیا۔ تو یہ لوگ کون لوگ ہیں کہ دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہیں، اور کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو جو کون ہیں؟ یہ اولئک کالانعام، یہ لوگ کیٹل جیسے ہیں، یہ لوگ چارپائے جیسے ہیں۔ اور بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ چارپائیوں کو اگر آپ ٹرین کریں ڈربن والے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ ہر گھر میں کتا ہوتا ہے حفاظت کے لیے، اگر ٹرین کر دیجئے تو آپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ بل ہم اضل،
ان سے زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ کیونکہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ شاید 2-3 جلسوں کے بعد، 2-3 مجلسوں کے بعد غفلت کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک جو اشکال وارد کیا جاتا ہے عزاداری کے اوپر وہ میں بیان کر دوں کہ جب بھی محرم آتا ہے، انزل علمدار صاحب نے بعض کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی محرم آیا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ یہ مجلسیں کی جائیں، کیا ضرورت ہے کہ ماتمداری کی جائے، کیا ضرورت ہے کہ عزاداری کی جائے۔ بھائی آج زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، آدمی چاند پر پہنچ گیا ہے، مارس پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، جپٹر پر دیکھ رہا ہے کہ پانی ہے یا نہیں ہے، اور سیاروں پہ جا رہا ہے، اور پلینٹس پہ جا رہا ہے کہ وہاں پر آکسیجن ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی 20 سال پہلے تک جو ہے لوگ سکہ ڈال کے اپنی والدہ سے بات کرتے تھے، آج تو لوگ ویڈیو کال کرتے۔ کیا ضرورت ہے کہ جو سنتی عزاداری کی جائے، ہے نا؟ اس کے بدلے جو ہے لوگ بیٹھیں، سارے ایلیٹس لوگ بیٹھیں، بڑے بڑے علماء بیٹھیں، بڑے بڑے اسکالر بیٹھیں، گفتگو کی جائے، سیمینار کیا جائے، جلسہ کیا جائے، علمی گفتگو کی جائے۔ کیا ضرورت ہے کہ فرش عزا بچھائی جائے اور یہ سارے جو ہیں علم نکالا جائے، تعزیہ نکالا جائے، تابوت اٹھایا جائے، ساری چیزیں کی جائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ بظاہر یہ گفتگو بہت اچھی ہے، واقعاً آج کے زمانے میں یہی ہونا چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، کرسیاں لگی ہوں، اے سی چل رہا ہو، اس کے بعد ناشتہ چل رہا ہو، لوگ واقع کربلا کو گفتگو کریں۔ کتنی اچھی بات ہے، سیمینار ہو، جلسہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو عزیزو، اس کا ایک جو سامنے کا جواب ہے، بہت سارے جواب ہیں لیکن چونکہ وقت صرف اسی میں نکل جائے گا اور میرا وقت جو ہے آدھے گھنٹے ہے اس مجلس کے لیے، تو ایک اس کا سامنے کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 عوامل پائے جاتے ہیں۔ غور سنیے گا، انشاءاللہ شاید آپ کے بھی کام آئے، کہ 2 عوامل انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک عامل شناخت ہے، ایک عامل عواطف اور احساسات ہے۔ ایک جو چیز انسان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، جو ایک فیکٹر کہہ سکتے ہیں، عامل کو فیکٹر، ایک فیکٹر ہے شناخت کا اور ایک فیکٹر جو پایا جاتا ہے وہ عواطف و احساسات کا ہے۔ دیکھیے، جو شناخت کا ہے اس کے ذریعے انسان کو صرف شوق پیدا ہو سکتا ہے، صرف شوق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب عامل یہ عواطف آ جائے گا، احساسات آ جائیں گے، تب انسان جو ہے اس کام کو کیسے کیا جائے، اس کام سے کیا فائدہ ہے، اس کام کے اندر جو ہے اس کو اور زیادہ لگن ہو جائے گی، اس کام میں انوالو ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں، بہت ہی سادی سی مثال اور بہت سیدھی سی اور سامنے مثال، پچھلے سال انہی دنوں میں پاکستان میں باڑھ آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں باڑھ آئی تھی، ہم لوگوں نے یہاں پہ سنا، کچھ لوگوں نے اس کو اخبار میں دیکھا، اخبار میں پڑھا، کسی کتاب میں پڑھا بھی ایک واقعے کو، اخبار میں پڑھا، اور کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے کسی سے سن لیا، کسی نے جو ہے ٹی وی پہ دیکھ لیا۔ تو لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آدمی جو ہے اتفاق سے خود پاکستان گیا، یا وہاں پر پہلے سے موجود تھا، ایک آدمی خود پاکستان گیا، اس نے وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جس آدمی نے یہاں پر یوٹیوب کے اوپر دیکھا یا ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا یا کسی اخبار میں، نیوز پیپر میں پڑھ لیا، کیا اس کو علم میں تو اضافہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایک باڑھ آئی ہے، فلڈ آیا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے اندر جو افیکٹڈ ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں؟ لیکن جو آدمی وہاں پر موجود ہے، جو ڈوبنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک ماں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہے، ایک باپ کا بلکنا دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر کس طرح سے گر رہا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایک باپ سب کچھ کھو چکا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے چیخ رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ جس کی ماں ڈوب گئی ہے، تو اس کی حالت کچھ اور ہوگی۔ جب ہم کاموں کو، جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھ لے گا تو اس کی حالت کچھ اور ہوگی بنسبت یہ کہ جو آدمی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک جو ہے عامل وہ عامل شناخت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین علی مقام کے لیے جو ہے جلسہ ہونا چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اسکالر آئیں، بات کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم محرم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے عواطف جو ہیں، احساسات بھی ہمارے بچوں کے اندر آ سکے۔ جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو ہمارا بچہ پوچھتا ہے بابا یہ علم کیا ہے، تب ہم بچے کو بتاتے ہیں وہ علم ہے جو حضرت عباس نے اٹھایا تھا، یہ حق کا علم ہے، یہ اسلام کا علم ہے، اور اس کے لیے ان کے ہاتھوں کاٹ دیا گیا، عباس کے شانے کٹ گئے لیکن علم نہ گرنے دیا گیا۔ جب ہم تابوت اٹھاتے ہیں تو ہمارا بچہ سوال کرتا ہے، دوسری قوم والے سوال کرتے ہیں یہ تابوت کیا چیز ہے، تو ہم بتاتے ہیں چونکہ ہم کربلا میں کل موجود نہیں تھے، آج ہم تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں مولا حسین اگر کربلا میں کل ہم ہوتے تو ہم آپ کا اسی طریقے جنازہ اٹھاتے، آپ کا لاشا جو ہے بے گور و کفن جو ہے کربلا کے میدان میں 3 دن تک پڑا نہ رہتا۔ ہم جو ہے
سبیلے لگاتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ مولا حسین اگر ہم کل کو کربلا میں ہوتے تو شیر کا پیالہ آپ کے علی اصغر کو دے دیتے، یہ پانی کا پیالہ آپ کے اہل بیت کو دے دیتے، آپ کو پیاسا نہ چھوڑتے۔ تو یہ کربلا کا جو ہم کرتے ہیں عزاداری اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر عواطف بھی آ سکیں، ہمارے اندر احساسات بھی آ جائیں، وہ ایک الگ کی بات ہے، جلسہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ عزاداری، یہ فرش عزا، اس سے ہم کو بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ کی بڑے بڑے بزرگ علماء آیت اللہ مرشی نشفی جو ہے ان کی وصیت آپ پڑھیے کہ کس طرح سے جو انہوں نے وصیت کی۔ آیت اللہ بروجردی ان کی قبر جو ہے وہاں پر صحن معصومہ قم کے اندر ہے گی، وہاں پر ان کی قبر ٹیڑھی سی ہے، قبلہ رخ ہے، جو روضہ اس طریقے سے بنا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ کی آنکھوں میں درد ہوا، بالکل واقعہ نہیں، ممبر پہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی جو بہت بڑے اپنے وقت کے مرجع تقلید تھے، آپ کی آنکھوں میں درد ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کہا کہ جاؤ کہ اپنی ویلیو سمجھیے اس فرش، دیکھیں جو باہر کھڑے ہیں ان سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ باہر آتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، جو فرش عزا پہ آیا ہے، جو واقعاً جو عزادار ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت اللہ بروجردی نے کیا کیا؟ کہا جاؤ جو مٹی ہے، جو مٹی عزادار لگائے ہوئے ہیں اپنے سوگ کے لیے، اس مٹی کو لے کر آؤ۔ آیت اللہ بروجردی سے نے مٹی منگائی، اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور اس سے ان کی آنکھوں کو شفا ملی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ عزادار کا دیکھیں میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام حسین کی عزاداری میں جو عزادار آیا ہے اس کی یہ منزلت ہے۔ اللہ اکبر! اپنی منزلت کم نہ سمجھیے آپ، جو عزادار کی جو مٹی ہے اس کو لے کر آؤ، اور آیت اللہ بروجردی نے لگایا ہے، اور ان کی آنکھوں کی جو ہے جو درد تھا آنکھوں کا، جو بینائی کم ہو رہی تھی ان کی واپس آ گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، مراجع کرام نے امام عالی مقام سے توسل کیا ہے۔ آیت اللہ یزدی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آیت اللہ حیری یزدی، یزد ایک شہر کا نام ہے ایران کے اندر، یہ عراق کے اندر ایک حوضہ چلاتے تھے، اس کے مسئول تھے۔ عراق، الف سے عراق جو ہے قم کے پاس ایک شہر کا نام ہے۔ عراق ملک کا نام ہے جہاں پہ کربلا ہے، سامرہ جہاں پہ کربلا ہے، نجف ہے، عراق نہیں، عراق، الف رے الف کاف ہے نا، عراق۔ تو یہ آیت اللہ جو ہے یزدی جو ہے عراق کے اندر ایک حوضہ چلاتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک دوسرے آیت اللہ مصطفیٰ عراقی تھے، خود انہی کے شہر کے تھے، وہ عراقی تھے، یزد کے تھے، تو یہ عراق کے اندر حوضہ چلاتے تھے، حوضے کے مسئول تھے۔ اور اس کے بعد کربلا میں انہی نے آیت اللہ یزدی نے جو ہے، جو عراق میں حوضے کے مسئول تھے، ان آیت اللہ مصطفیٰ عراقی سے واقعہ نقل کیا کہ جب میں کربلا میں تھا، اب یہ نقل کر رہے ہیں واقعہ کہ جب میں کربلا میں تھا تو ایک شب میں نے خواب میں دیکھا، بہت سے علماء کو مکاشفہ ہوا ہے، جو انہوں نے در کیا ہے انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو میں کربلا میں تھا، میں نے ایک شب خواب میں دیکھا، وہ دن شنبے کا تھا، ٹیوزڈے تھا، منگل کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کسی آنے والے نے کہا کہ تم 3 دن کے بعد مر جاؤ گے، تمہاری زندگی کے صرف 3 دن بچے ہیں۔ اب یہ جو ہے سوچا کہ یہ اوہام ہوگا، یوں ہی خیال آیا ہے، انہی نے جو ہے بس دیکھا اور جاگے تو کچھ نہیں ہوا، کہا کہ چھوڑو یار جانے دو، ہوتا نہیں ارے کچھ یوں ہی شیطانی خواب ہوگا۔ لیکن یہ منگل کا دن، پھر بدھ کا دن، پھر جمعرات کو یہ اپنے کاموں میں مشغول تھے، درس وغیرہ دینے کے بعد۔ ایران میں ہوتا ہے اکثر علماء دن میں سوتے ہیں کیونکہ دن بڑا ہوتا ہے، اس کا پھر درس بعد الظہر بھی کلاس لگتا ہے وہاں پر، قبل الظہر ایران میں کلاس لگتا ہے، پھر بعد الظہر وہاں یہ اصطلاح چلتی ہے۔ تو بعد الظہر کلاس ہم کو کرنا تھا، سوچا لاؤ کچھ دیر قیلولہ کر لیں، کچھ دیر 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لیں۔ تو آیت اللہ یزدی جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں آیت اللہ مصطفیٰ عراقی سے، یہ کچھ دیر سوئے تو اسی عالم میں ان کو جو ہے بالکل جیسے استحضار، یعنی جیسے ملک الموت آ گئے ہوں، اور ایک دم جو ہے موت کا ان کے اوپر جو ہے پسینے چھوٹنے لگے، انہیں ابھی خواب دیکھ رہے ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ جلدی سے چونکے، اور پھر ان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہیں، گھر والوں نے جلدی سے جو ہے کہا گھر لے چلو، گھر لے گئے، گھر والوں نے فوراً ان کو لٹایا۔ اس کے بعد جو ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں نے میرے اوپر چادر ڈھک دی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں، ایک آدمی آ کے دائنے میرے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پایتی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پایتی کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی جان، اس کی روح کو قبض کر لو۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ وہ جو خواب دیکھا تھا منگل کے دن، وہ خواب
حقیقت میں خواب نہیں تھا، حقیقت میں خواب تھا، کوئی وہ اوہام نہیں تھا۔ کہا کہ آج تو تیسرا دن ہے اور ہم کو بتایا جا چکا 3 دن کے بعد تمہیں موت ہے، تو ہم کو یقین ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم نے آخرت کے لیے کوئی توشہ فراہم نہیں کیا ہے، آخرت میں میرے پاس کچھ نہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تب اسی وقت بستر پہ انہوں نے لیٹ کے جو ہے امام حسین سے توسل کیا، امام حسین سے توسل کیا۔ اور یہ دعا جو توسل ہم پڑھتے ہیں کوئی معمولی توسل نہیں ہے، یہ 14 معصوم توسل ہے، اور روایت میں ہے کہ اگر یہ 14 معصوم توسل کر کے کوئی صدقے دل سے جو ہے دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا، اور پھر ایک تیسرا آدمی آیا ان کے پاس، ان 2 لوگوں کے پاس، جو ایک سرہانے کھڑا تھا، ایک پائنتی کھڑا تھا، ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس شخص نے چونکہ امام حسین توسل کیا ہے، امام حسین نے اس کی شفاعت کو جو ہے اللہ تک پہنچایا، اللہ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ لہٰذا جو ہے ان دونوں نے کہا سمعاً و طاعاً، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب دونوں چلے گئے تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اب انہوں نے جو ہے چاہا کہ آنکھیں کھولیں، تو ان کی آنکھوں پہ باندھا جا چکا تھا۔ ان کو سوچا کہ پیر ہلائے تو پیروں کے انگوٹھے، مستحب ہے کہ پیر جمع کر کے مردے کے پیروں کو باندھ دیا جائے، تو دیکھا کہ میرے تو پیر بندھے ہوئے ہیں۔ پھر چادر دیکھا کہ کچھ کریں، تو چادر بھی پوری اڑائی جا چکی ان کو، جو مردے کے اوپر مستحب ہے کہ جس کا دم نکلنے والا ہو، جان کنی کے عالم میں ہو۔ تب انہوں نے ہاتھ سے اشارہ یوں کیا، تب کسی نے خود اپنی کانوں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو زندہ ہے، زندہ ہے۔ تب جلدی سے لوگوں نے ان کی پٹی کھولی اور پیروں کھولا، تب جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے بعد پانی مانگا، پانی پیا، تب کہا کہ اس طرح سے ہم کو امام حسین نے زندگی دوبارہ پلٹایا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، امام حسین یہ فرش عزا وسیلہ ہے، بہانہ ہے، جو بھی اس کے اندر شریک ہے، بچھانے والا، فرش بچھانے والا، پروگرام کو آرگنائز کرنے والا، ہمارے خاص کر شہنشاہ علی صاحب، واقعاً توفیقات میں اللہ ان کی اضافہ کرے۔ واقعاً کتنا صلہ ملے گا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا کتنا ملے گا، کوئی کنجوس نہیں ہے۔ ہم لوگ بخیل ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں مولانا کو یار 2 تو نوٹ نہیں نکلنے، ایک ہی دینا ہے نا، یہ ہم سوچتے ہیں، ہے نا۔ وہاں جو ہے بخیل نہیں ہے، وہ تو وہاں تو دربار کھلا ہوا ہے، کون کس کو دے گا، کس کا جو پیسہ اس میں لگ جائے گا۔ واقعاً میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا کہ مولا حسین یہ خاندان ہوا ہے جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا اپنے اوپر۔ تو بہرحال یہ شفا، یہ توسل ان کے در سے لوگوں کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا کہ کتنے کتنے لوگوں کو شفاعت ملی ہے، توسل کیا ہے انہوں نے۔ تو لہٰذا ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، 20 منٹ میرے نکل گئے اسی میں، غنیمت سمجھیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنی منزلت کو سمجھیں، اور ہر آنے والا، کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نہیں معلوم کون کس غرض سے آیا ہے، کون سی نیت لے کے آیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو انگلی اٹھانے والے؟ ہمیں حق نہیں ہے کہ کون کس نیت سے آیا ہے، کس عقیدے سے آیا ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ اپنے پاس ہے، لیکن بس جو یہاں پر آ گیا، اب نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، وہ حسینی ہے۔ اور جو حسینی ہے تو پھر جو ہے اب کوئی آدمی اس کو انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ حسینی ہے۔ آپ نے سنا ہے، اب میں نے عرض کیا، لکھنؤ کے اندر باقاعدہ اہل سنت بھائیوں کی الگ کربلا ہے، باقاعدہ تعزیہ اٹھتا ان کا۔ ہندوستان میں، خود ہمارے انڈیا میں کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں ایک شیعہ موجود نہیں ہے، پوری عزاداری اہل سنت کرتے ہیں، پوری عزاداری اہل سنت کرتے ہیں، ایک شیعہ ہے ہی نہیں گاؤں میں۔ ہمارے لکھنؤ کے اندر اہل سنت کی کربلا ہے، باقاعدہ تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آگے فرش عزا کے اوپر وہ اب حسینی ہے، کسی کو حق نہیں بنتا کہ کسی سے کچھ کہے، کسی کو کوئی پوائنٹ کرے، نہیں۔ تو بہرحال موضوع کیا تھا کہ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے کثیر تعداد جو ہے جہنم میں جائے گی، کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ تو اب یہاں پر معیار انسانیت کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ کربلا درسگاہ انسانیت۔ معیار انسانیت کیا ہے؟ یعنی ہم کس کو انسان کہیں؟ کیا کھانا کھانے والے کو انسان کہیں؟ مکان بنا لینے والے کو انسان کہیں؟ جو بچے پیدا کرتا اس کو انسان کہیں؟ کسے انسان کہیں ہم؟ ابھی میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا، مکانوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی پرندے ایسے ہیں، کتنی برڈز ایسی ہیں، اتنے کمپلیکیٹڈ نیسٹ بناتی ہیں کہ عقل حیران ہے۔ اللہ اکبر، عقل حیران ہے۔ پھر میں ابھی آج نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ جس میں سے دیمک کا گھر آپ دیکھیں، اس کے بعد دیمک کا جو ٹرمائٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا گھر آپ دیکھیں، اس کے بعد اسپائڈر کا گھر دیکھیں، آپ مکڑی کا گھر دیکھیں، اس کے بعد مدھو مکھی کا چھتا دیکھیں آپ، یعنی اس کے اندر راجا بھی ہے، کیون بھی ہے، پہرے دار بھی ہے،
ساری مکھیاں شہد نہیں بناتی، کچھ صرف چیک کرتی ہیں، ڈور پہ کھڑی رہتی ہیں، چیک کرتی ہیں کہ نجس آ رہا ہے، صحیح آ رہا ہے، یا شہد بنانے والا پھولوں کا رس آ رہا ہے. کھڑے رہتے ہیں لوگ ڈور کے اوپر، اتنا سسٹمیٹک. اللہ اکبر. چوٹیوں کو دیکھیے، دانہ جا رہا ہے لیکن دانہ ثابوت نہیں جاتا، دانے کو پھونک دیتی ہیں لوگ کہ برسات میں اس میں کوپلے نہ نکل آئیں ورنہ برباد ہو، کھا نہیں پائیں گی. یعنی اگر آپ گھر کی بات ہو، اگر گھر کو آپ دیکھیں تو اتنا سسٹمیٹک اسٹور روم بھی ہے، سونے کا بھی ہے، آرام کرنے کا بھی ہے، گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیون بھی ہے، پہرے دار بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کا مطلب مکان بنا لینا جو ہے معیار انسانیت نہیں. موضوع فراموش نہ ہو، مکان بنا لینا، اچھا گھر بنا لینا یہ معیار انسانیت نہیں ہے. اچھا اگر کھانا کھانا معیار انسانیت ہے کہ انسان اچھا چکن ٹکا کھائے، ہے نا، کبابش میں جا کے کھائے، وہاں کھائے، بیچ کے کنارے جا کے کھائے، ہے نا، اچھا کھانا کھا لینا. تو جانور تو اس سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں. ویل مچھلی تو پورا مشہور واقعہ جناب سلیمان کا ہے کہ جب دعوت کی تو ایک ویل مچھلی، ایک بڑی مچھلی 1/3 کھانا کھا گئی، 1/3 کھانا اکیلا وہی کھا گئی. تو کتنے کتنے جانور ایسے ہیں جو کتنے کتنے ٹن کھانا کھا جاتے ہیں. تو کھانا کھانا، اچھا کھانا کھانا معیار انسانیت نہیں ہے. اچھا مکان بنا لینا معیار انسانیت نہیں ہے. اچھا کیا بچے پیدا کرنا، آج ہی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، جو سی ہارس ہوتا ہے وہ ایک وقت میں 2000 بچے پیدا کرتا ہے، 2000 بچے. تو اس کا مطلب بچے پیدا کرنا معیار انسانیت نہیں ہے. معیار انسانیت کیا ہے انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا. لیکن صرف آج تبرک کے طور پر مولا علی کی حدیث کہ نہ یہ معیار انسانیت ہے کہ انسان جو ہے اچھا مکان بنا لے، نہ یہ معیار انسانیت ہے کہ انسان اچھا کھانا کھا لے، نہ یہ معیار انسانیت انسان جو ہے اچھا جو ہے بچے زیادہ پیدا کر لے، بلکہ معیار انسانیت یہ ہے کہ انسان کے دل میں رحم ہو. اور مولا نے حدیث فرمائی کہ احبب، اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ معیار انسانیت ہے. معیار انسانیت کیا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے برا سمجھو، جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی برا سمجھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ نعرے رسالت، نعرے حیدری. تو معیار انسانیت کیا ہے کہ انسان کے اندر محبت ہو. اور باقاعدہ روایت ہے محبت کے بارے میں، یعنی بڑی پیاری، یعنی ایک دم چھوٹی سی، حل الدین الا الحب. آیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ یاد کر لیں عربی میں حل یعنی استفہام کے لیے آتا ہے جب کوشچن کرنا ہوتا ہے. حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ محبت آپ دیکھیں گا شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت ہے، اور واقعاً اگر یہ عورت گھر کی سمجھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ محبت، یہ تلخ زبانی، کڑی زبانی، یعنی ایک دم انسان اپنا کنٹرول کھو دے اور اس کے بعد پھر وہی بلہم ازل، یعنی اتنی تیز چیخنے لگے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر یا دوسرے پڑوسیوں کے اوپر. تو اس کا جو ہے نماز روزہ دعائیں پڑھنا، جوشن کبیر پڑھنا سب عقارت ہے. کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ بڑی مومنہ عورت ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا کرتی ہے. رسول نے فرمایا نا جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی. بھائی تم نماز پڑھ لو، اپنے لیے پڑھ لے ہو نا، یہ بیوی بچوں نے کیا بگاڑا تمہارے؟ روزہ رکھ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، زیارت پہ زیارت کر رہے ہو، کیوں کہ تم جنت ملے، تمہارے گناہ بخشے جائیں. یہ پڑوسیوں کے جھگڑا کر رہے ہو میرے بھائی، اس کا غصہ جو ہے دوسروں پر کیوں اتار رہے ہو؟ رسول نے فرمایا نا اگر رات بھر نمازیں پڑھ رہی ہے اور پورا جو ہے روزہ رکھ رہی دن میں، لیکن پڑوسیوں سے اس کا ویوہار اچھا نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گی. تو یہ معیار صرف کھانا کھا لینا، اچھا کھانا کھا لینا، اچھا کپڑا پہن لینا اور اس کے بعد جو ہے بچے پیدا کرنا، یہ جو ہے معیار نہیں. انسان محبت، حل الدین الا الحب، دین جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے. رسول گرامی کے بارے میں کئی مرتبہ یہ آیت میں پڑھ چکا کہ رسول اگر آپ لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، اسٹون ہارٹ ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ جو اصحاب جو آپ کو گھیرے ہوئے وہ بیٹھے ہیں، لنفضوا من حولک، آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، جو ہر آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہے،
اور ہر زبان جو ہے وہ آپ کی تعریف میں تر ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، اس لیے جو ہے لوگ گھیرے ہوئے لوگ آپ کے پاس آنا پسند کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمارا اخلاق بیکار ہے اور خراب ہے تو لوگ کنی کاٹ دیتے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، بھیا ادھر چلو، ہے نا، اگلی گلی سے مڑ لو یہیں سے۔ ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہو کہ لوگ ہم کو دیکھ کے ہمارا راستہ کاٹ لیں، اللہ اکبر، اپنا راستہ بدل دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت جو ہے تمام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ معیار انسانیت جو ہے وہ علم، کچھ لوگوں نے کہا کہ علم ہے، معیار انسانیت علم نہیں ہے۔ عرض کر دوں انشاءاللہ، چھٹی کا دن ہے کل، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کشن باز نے کہا کہ معیار انسانیت، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، تو معیار انسانیت کھانا نہیں ہے، معیار انسانیت جو ہے بچے پیدا کرنا نہیں، معیار انسانیت جو ہے انسانیت کے معیار جو کرائٹیریا اور یونٹی جو ہے وہ اچھا مکان بنا لینا نہیں، بلکہ کیا ہے، کاز کا علم ہے، یقیناً علم کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن نے کہا، شاید یہاں یہ آیت لکھی ہو کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ کیا اندھا اور آنکھ رکھنے والا برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ہے نا، برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول گرامی اسلام کی حدیث سب سنتے رہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ علم حاصل کرو، کہاں سے لے کے کریڈل سے لے کے گریف تک، جھولے سے لے کے قبر تک، اور چاہے چین ہی جانا پڑے۔ بہت ساری روایتیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، لیکن کیا علم جو ہے معیار ہے؟ کسی کے پاس علم آ گیا تو وہ جو انسان بن جائے گا؟ کہا کہ نہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو علم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پوری ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جہنم تو بری جگہ ہے ہی ہے، جہنمیوں کو اذیت ہوگی بدعمل علماء کی وجہ سے، ان کے اندر سے ایسی بو نکل رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ یعنی جہنم تو خود اذیت کی جگہ ہے، جہنم والوں کو اذیت ہوگی ان علماء سے، ان عالم نما لوگوں سے جو جانتے تو تھے لیکن اپنے علم کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، تو جہنم والوں کو اذیت ہوگی۔ تو علم جو ہے معیار انسانیت نہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اس کے بعد ایم ڈی بھی کر رکھا ہے، اسپیشلسٹ ہیں۔ خود لکھنؤ کے اندر ایسے میرے وطن میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، سب ختم ہو گیا، اب گھر پہ بھی مریض ان کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ پہلے پیسہ دو تب مریض کو ہاتھ لگائیں گے۔ کہاں گیا علم تمہارا؟ پیسہ دو تب ہم مریض کو، ایسے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو؟ بلعم باورہ، بس آخری واقعہ قرآن کے اندر کون ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر بلعم باورہ، بعض نے اس کا واقعہ سن رکھا۔ کون ہے؟ عالم ہے، کون ہے؟ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ اسم اعظم جانتا ہے، اور اسم اعظم جاننے کی بنا کے اوپر مستجاب الدعویٰ ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ جو دعا کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بلعم باورہ، اور توریت میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 بھی بعض علماء کہتے ہیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نام نہیں قرآن کے اندر، لیکن سورہ اعراف کی ہی آیت ہے، بعض نے کہا اسی کے سلسلے میں، لیکن توریت میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ بلعم باورہ عابد ہے، عالم ہے، جو دعا کر دیتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ آئے، کہا کہ چلو تم کو چل کے جناب موسیٰ کے لیے جو ہے بد دعا کرنی ہے، وقت کا نبی ہے، اس کے لیے بد دعا کرنی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کو بہت پرسس کیا، بہت زیادہ اس کو زور دیا، کہا کہ نہیں۔ پھر اس کی بیوی کے پاس لوگ آئے، بیوی نے کہا کہ کر دو بد دعا، کیا ہے، مال مل جائے گا، دنیا مل جائے گی، پھر بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد جب بہت زیادہ اس کو زور دیا تب آخرکار یہ تیار ہو گیا بلعم باورہ۔ اس کے بعد اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوا، اپنے کھچر پر، چاہتا ہے کہ وہاں جائے جہاں بنی اسرائیل رہتے ہیں، جہاں جناب موسیٰ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کے لیے بد دعا کرے تاکہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو۔ تو یہ جو کھچر اس کا ہے وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اس نے ایک تازیانہ مارا، پھر وہ آگے نہیں بڑھا، دوسرا تازیانہ مارا، پھر آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ اس کو مارتا رہا۔ پھر وہ گدھا حکم خدا سے گویا ہوا، یعنی زبان اللہ نے اس کو دے دی، گویا ہوا، اس نے بات کی کہ تو مجھے چاہتا کہ میں نبی وقت کے لیے جو ہے بد دعا کروں، تو اس کو اتنا مارا کہ وہ گدھا مر گیا۔ پھر یہ جو ہے پیدل وہاں تک گیا، اکیلے گیا، پھر چاہتا تھا کہ بد دعا کرے۔ اب اللہ کا کرشمہ دیکھیں، چاہتا تھا، ہوتا نا بعض لوگ حسد میں اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہیں برا ہو لیکن وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ چاہتا تھا کہ بد دعا کرے، لیکن بد دعا کے لیے جب اس نے زبان کو کھولا تو اس کی زبان پر جو ہے بعض روایت کہتے ہیں دعا جاری ہو گئی، دعا جاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے جو اثر تھا زبان کا، جو مستجاب الدعویٰ تھا، وہ اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
تو بلم باورا یہ نام یاد ہے کہ علم ہونا کمال نہیں کہ بہت بڑے عالم ہے، نا، دنیا پرست عالم نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دیکھیے، دنیا سب کو چاہیے، لیکن جو ہے دنیا کی پرستش کرنے لگے، پیسہ ہی سب کو، کسے پیسہ اچھا لگتا؟ پیسہ ہوگا تو آدمی حج کرے گا، پیسہ ہوگا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد آباد کرے گا انسان، پیسہ ہوگا تو نیاز میں پیسہ دے گا، پیسہ بری نہیں، پیسہ کا پرستش کرنے لگے، سب کچھ پیسہ ہی اب ہے نا، سب کچھ پیسہ ہی اب ہے۔ تو یہ ایک بری چیز ہے، یہ بری صفت ہے کہ انسان کے سامنے جو ہے پردے پڑ جائے اور اس فرش عزا کی جو ہے سعادت سے محروم ہو جائے وہ انسان۔ بس عزیزوں، ابھی آپ نے انگریزی مصائب کو سماعت فرمایا کہ آج کی تاریخ جو ہے وہ ایسے سارے شہید جو ہیں 10 محرم کو ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت نہیں رہتا 10 محرم کو ہر ایک کے شہید کے بارے میں جو ہے ذکر کیا جا سکے۔ جناب حر کون ہیں؟ امام عالی مقام جب مکے سے چلے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اس کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے روکا جائے مدینے آنے سے، کوفے جانے سے، لہذا یہ امام کے پیچھے پیچھے ہے۔ 1000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے۔ حر اور ایک جگہ کے اوپر جب دونوں کا قیام ایک ساتھ ہوا، امام کے بھی خیمے لگے ہیں، حر کا بھی خیمہ لگا ہے، حر آ رہا ہے ابھی، امام نے دیکھا کہ حر کے لشکر بہت پیاسا ہے۔ اس سے پہلے امام نے جناب عباس کو حکم دیا تھا، عباس، ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو جناب عباس سے کہا تھا کہ ہماری منزل تو قریب ہے لیکن تم 4 گنا پانی رکھ لو۔ تو جناب عباس نے کہا کہ منزل تمہاری قریب ہے، اتنا زیادہ پانی کیا ہوگا؟ امام نے کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی آنے والا ہے، 4 گنا پانی رکھ لو۔ تو جناب عباس نے حکم کی تعمیل کی اور 4 گنا پانی لوگ کیری کر کے چلے، اور ایک مقام کے اوپر، مقام میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں کے اوپر دونوں قافلے ایک ساتھ ملے، اور اس کے بعد جب امام نے ملاحظہ کیا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، اللہ اکبر، بس یہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، تشنا ہے، تو امام نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے لشکر کو سیراب کیا جائے۔ لشکر کو سیراب کیا جائے تو اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ سب نے جی بھر کے سیر ہو کے پانی پیا۔ اس کے بعد نہ فقط امام نے انسانوں کو پانی پلایا، لشکر والوں جو 1000 جن کی تعداد تھی ان کو پانی پلایا، بلکہ شتر کو اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ اور یہاں پر روایت کہتی کہ ایک آدمی اتنا پیاسا تھا کہ اس کو مشق دی گئی تو جلدی میں اتنے ہوتا نہیں، گھبراہٹ میں جب چیز مل جاتی تو مشق اس کے ہاتھوں سے گر گئی، گر گئی۔ امام عالی مقام خود کرسی سے اٹھے ہیں، اس کے پاس گئے ہیں، اور مشق اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ عزیزو، اس نے سوال کیا یہ شخص کون تھا جس نے مجھے آ کے پانی پلایا ہے؟ جواب ملا یہ اور کوئی نہیں، امام عالی مقام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، مولا یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو گھیرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو کربلا لے کر جائے گا۔ دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اس سپاہی کو پانی پلایا ہے۔ جب سب سیراب ہو چکے، نماز کا وقت آ گیا تو امام نے حر سے کہا اگر تو چاہے تو اپنی جماعت الگ کر سکتا ہے۔ حر دیکھے شناخت کی بات تھی نا، معرفت کی بات تھی، احساسات بھی اس کے اندر تھے۔ حر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد حر نے نماز پڑھی، اس کے لشکر والوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ زمین کربلا کے اوپر ابھی قافلہ دور ہے، وہاں سے کربلا بھی دور ہے، یہ سارے واقعات اس سے پہلے ہو رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اب مجھے جو ہے آگے بڑھنے کی اجازت دے دے۔ کہا کہ نہیں، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے اور ایک جملہ کہا ثقلت کا امک، ثقلت کیا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر، خاندان اہل بیت کی معرفت رکھنے والا تھا۔ ایک حر نے ایک جملہ کہا، اے آقا حسین، اے حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملہ کہتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ اے حر تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہی حر ہے جو 2 محرم کو کربلا لے کر آ گیا۔ امام نے کربلا پہنچنے کے بعد سوال کیا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے شط فرات کہا، کسی نے کوئی اور نام بتایا۔ امام نے کہا ارے کرو اس کا کوئی اور بھی نام ہے۔ کسی کہنے والے نے
کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس امام نے کہا ہماری منزل آ گئی, خیمے لگا دیے جائیں, خیمے لگا دیے جائیں. اللہ اکبر. اسی درمیان مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے بھیا جا کر کہہ دو یہ زمین ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, زمین صحیح نہیں ہے. جب سے زمین پر قدم رکھا ہے ایک خاک اڑ کر ہمارے سروں پڑی ہے, ہمارا دل گھبرا رہا ہے. کہا کہ نہیں بہن زینب, یہی ہماری قتل گاہ ہے, یہی ہماری منزل ہے, لہذا خیمے لگا دیے جائیں. لو عزیزوں حکم ہوا کہ نہیں خیمے دریا سے دور لگا جائیں, فرات سے دور لگایا جائیں. اب لو عزیزوں یہ ہر ہے جو لے کر آیا ہے. 2 محرم کا دن گزرا, 3 محرم کا دن گزرا, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. اب ہر ہے جو ٹہل رہا ہے, مضطرب ہے, پریشان ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہر تیرا کیا عالم دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی سوال کرتا کہ سب سے شجاع کون ہے کوفے کے اندر تو میں تیرا نام لیتا. کہا کہ نہیں میں جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں, بلکہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, نور و نار کے درمیان پا رہا ہوں. لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا. اللہ اکبر. لاہور چلا ہے, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے بھائی کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا. لیکن جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے عزیزوں تو ہر نے کہا دیکھو یہ بڑی جسارت کی ان آنکھوں نے, لہذا یہ آنکھیں حسین کا سامنا نہیں کر پائیں گی. ان آنکھوں پر پٹی باندھ دو. انہی ہاتھوں نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالے تھے, لہذا ان ہاتھوں کو باندھ دیا جائے. ارے جیسے مجرم کسی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طرح سے مجھے لے جایا جائے. لاہور نے آنکھوں کو پٹی بندھوائی ہے, ہاتھوں کو بندھوایا ہے. یہ قافلہ چھوٹا سا 4-5 آدمیوں کا امام کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. اے بیٹا کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا, علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. قافلہ آگے بڑھا, پھر کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. یہ قافلہ اور آگے بڑھا, پھر کہا اللہ اکبر. کہا اب کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا آقا حسین خود چلے آ رہے ہیں. قدموں پہ سر رکھ دیا, اے آقا حلی توبہ, کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کہا کہ اور میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو. لو عزیزو مجلس تمام ہو گئی. اور نے کہا کہ مولا بڑی جسارت کی ہے, یہ جان سینے میں گھٹ رہی ہے, مجھے اجازت دیں. لیکن اس سے پہلے بیٹا شہید ہو چکا, میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا, بھائی شہید ہو چکا. اور نے دستے ادب جوڑے, اس کے بعد میدان میں گیا ہے, رجز پڑا ہے, جنگ کی ہے. لیکن عزیزوں جب آیا ہے گھوڑے سے زمین کے اوپر تو اس سے پہلے امام عالی مقام پہنچ گئے. لو امام حسین کا زانو ہے, ہر کا سر ہے. اللہ اکبر. ایک غلام کو اتنی سعادت, کیسی سعادت, وہ عمل جو امام نے کسی کے ساتھ نہ کیا. اپنی جیب سے امام نے ایک رومال نکالا. یہ کون سا رومال ہے؟ یہ رومال سیدہ ہے. میں کہوں گا اور شہادت مبارک ہو, رومال سیدہ مبارک ہو. اے اور ذرا سے عاشور آ جانا, تمہارا آقا ہوگا, بے گور و کفن ہوگا, کوئی کہنے والا نہ ہوگا. یہ رسول کے نواسے کا لاشا ہے, اسے کفن دے دیا جائے, اسے دفن کر دیا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا